سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال: وقوله تبارك وتعالى: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا، أي وزوجها الذي طلقها أحق بردها ما دامت في عدتها إذا كان مراده بردها الإصلاح والخير، وهذا في الرجعيات. فأما المطلقات البوائن فلم يكن حال نزول هذه الآية مطلقة بائن، وإنما كان ذلك لما صروا في الطلاق الثلاث. فأما حال نزول هذه الآية فكان الرجل أحق برجعة امرأته وإن طلقها 100 مرة، فلما قصروا في الآية التي بعدها على 3 تطليقات صار للناس مطلقة بائن وغير بائن. وإذا تأملت هذا تبين لك ضعف ما سلكه بعض الأصوليين من استشهادهم على مسألة عود الضمير هل يكون مخصصا لما تقدمه من لفظ العموم أم لا بهذه الآية الكريمة، فإن التمثيل بها غير مطلق لما ذكروه والله أعلم. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ سورۃ البقرہ کے قرآن مقدس میں جو یہ آیات مبارک ہیں طلاق کے بارے میں، اس میں فرماتی ہیں کہ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ ان کے خامند جو ہیں، یعنی جس خامند نے عورت کو طلاق دی ہے، جب تک وہ عورت عدت کے اندر ہے، عدت نہیں گزری، تو اس کا خامند جو ہے وہ زیادہ حقدار ہے اس بات کا کہ وہ رجوع کرنا چاہے تو رجوع کر، کیونکہ پہلے اس کا نکاح ہے، اس کی بیوی ہے، اتنا اس کے ساتھ اس کا تعلق رہ چکا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی نے خامند کو یہ حق دیا ہے۔ لیکن یہ سمجھ لیں کہ یہ حق کب ہے؟ جب رجعیات ہو، یعنی طلاق رجعی ہو۔ اگر اس نے طلاق رجعی دی ہے تو عدت کے اندر اندر رجوع کرنے سے اس کی بیوی بدستور بیوی رہ گئی اور کسی نکاح کی ضرورت نہیں اور کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک نئی چیز کا یہاں یہ ذکر فرمایا کہ جب یہ آیات اتری تھیں اس وقت تھی ہی صرف ایک طلاق تھی بس، یعنی اور طلاق بائن یا طلاق مغلظہ اب یہ احکام نہیں آئے تھے۔ طلاق بائن اور طلاق احکام کے مغلظہ کے جو احکام ہیں وہ اگلی آیت میں آئے کہ پھر اللہ تبارک و تعالی نے حکم فرمایا، جیسے ہم پڑھیں گے الطلاق مرتان فإمساک بمعروف أو تسریح بإحسان۔ لیکن جب یہ آیت اتری تھی کہ والمطلقات یتربصن بأنفسہن 3 قروء، تو اس وقت جو ہے مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ صرف طلاق تھی اور طلاق رجعی تھی۔ یعنی کیا معنی؟ اگر کوئی آدمی 100 دفعہ بھی بیوی کو طلاق کہہ دیتا تھا، طلاق رجعی شمار ہوتی تھی۔ یہ تو پھر احکام آئے جس میں یہ وضاحت ہو گئی کہ بھئی اگر ایک دفعہ طلاق دے گا تو رجعی ہو جائے گی، اور اگر اس نے 2 طلاقیں دی تو پھر بائن ہو جائے گی، اور اگر اس نے 3 طلاقیں دی تو پھر طلاق مغلظہ ہو جائے گی، اور اس کے لیے احکامات باقاعدہ تفصیل کے ساتھ آ گئے۔
لیکن یہاں اللہ نے ایک شرط لگا دی کہ بھئی وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ، کہ اس کا خاوند طلاق دینے والا جو ہے عدت کے اندر وہ زیادہ حقدار ہے رجوع کرنے کا، لیکن ان ارادو اصلاحا، لیکن شرط یہ ہے، لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ یہ شرط جو ہے یعنی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بطور ہدایت، بطور تنبیہ ہے، یعنی یہ نعوذ باللہ اللہ معاف فرمائے، یعنی خدا نہ کرے اگر ایک آدمی کی نیت اصلاح کی نہیں تھی، صرف وہ بیوی کو تنگ کرنا چاہتا تھا رجوع کرے، رجوع تو ہو جائے گا، رجوع تو ہو جائے گا، لیکن وہ اس آیت کی مخالفت ہوگی کہ جو اللہ پاک نے وضاحت فرما دی کہ ان ارادو اصلاحا، کہ بھئی تم نے اگر بیوی کا رجوع کرنا ہے پہلے تو تم طلاق نہ دیتے، اگر تم نے طلاق دے دی خدا نہ کرے اللہ رحمت کرے، تو اب عدت میں تمہیں عقل آ گیا کہ میں رجوع کر لوں، تو پھر رجوع اس نیت سے کرو بھی آئندہ ہم گزاریں گے، بس اب صحیح معنی میں سلو ہو، یہ نہ ہو کہ طلاق دے دی اور عورت بیچاری نے 3 حیض گزارے اور جب دیکھا کہ ابھی تھوڑا سا 1 دن باقی ہے تو میری عدت ختم ہو جائے گی، تو کہا اچھا میں نے تو رجوع کر لیا ہے، رجوع کر لیا، لیکن پھر بیوی کو تنگ کر رہا ہے، بیوی کے حقوق ادا نہیں کر رہا، جو بیوی کیا مانا لٹکی رہ گئی، نہ تو وہ بیچاری اس کی ایک لحاظ سے بیوی ہے کہ اس کے حقوق ادا کرے، نہ اس کی جان چھوڑتا ہے کہ وہ جا کے دوسری جگہ شادی کر لے، اس لیے اللہ نے فرمایا کہ ایسا نہ کرو، اصل مقصد جو ہے وہ صلح ہونا چاہیے کہ میاں بیوی کے درمیان جو ہے صلح ہو جائے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب میاں بیوی میں اختلاف ہو جائے نا جی تو یہ بہت بڑا فتنہ ہے، اور پھر اس سے کئی سینکڑوں جرائم جو ہیں وہ جنم لیتے ہیں، سینکڑوں گناہ جو ہیں وہ دنیا میں پیدا ہوتے ہیں، اس لیے بعض علماء کرام نے ساری دنیا کے احوال کو یعنی تواریخ عالم کو سامنے رکھ کر جو اندازے لگائے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ دنیا میں جتنے جرائم ہیں، جتنے وقوع ہو رہے ہیں جرائم، چوری، ڈاکہ، قتل، یہ سب چیزیں ہیں، تو وہ کہتے ہیں اس کے اصل اسباب جو ہیں وہ 2 ہیں، ایک عورت اور ایک دولت، اس کے علاوہ باقی جرائم بہت تھوڑے ہیں، یعنی جن کا سبب دولت اور عورت رہا وہ بہت کم ہے، ورنہ اصل سبب جو ہے فتنے کا یا دولت بنتی ہے یا عورت بنتی ہے، یا تو پیسوں پہ جھگڑا ہوگا، زمین پہ جھگڑا ہوگا، جائیداد پہ جھگڑا ہوگا، مال پہ جھگڑا ہوگا، کاروبار آپ اکٹھا کریں گے، اس کے بعد لڑائی ہو گئی، پھر اسی دولت پہ سارے جھگڑے آ گئے، یا پھر عورت پہ جھگڑے ہوں کہ عورت جو ہے وہ وجہ نزاع بن جاتی ہے، فساد بن جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے کو، اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ جتنے زنا ہو رہے ہیں وہ تو فتنہ ہی عورت ہے۔ اچھا آپ دیکھیں کہ کتنی عورتیں ہیں جنہوں نے اللہ معاف کرے اپنے خاوندوں کو قتل کرا دیا، کتنی عورتیں ہیں جو دوسروں کے ساتھ اپنے خاندان کو چھوڑ کے بھاگ گئیں، اور پھر جب ایک عورت اپنے خاندان سے نکل جائے گی اب تو پھر وہ یعنی ایک بکاؤ مال ہے، جیسے کہ ایک پتھر جمع ہوا ہے نا جی تو وہ نہیں ہلتا، لیکن اگر وہ ایک دفعہ ہل جائے تو پھر جو بھی پاؤں آئے گا ٹھوکر مارے گا اور آگے چلا جائے گا، پھر اور آئے گا تو اور ٹھوکر مار دے گا، پھر اور آگے چلا جائے گا، تو جب وہ اپنے گھر کی عزت سے 4 دیواری سے نکل گئی ہے تو صاف بات ہے کہ اب تو وہ لوگوں کے رحم و کرم پر ہے، جو جہاں جائے گا جہاں اس کو رکھیں گے جو مرضی آئے کوئی کر لے، کیوں اب نہ تو گھر لوٹنے کی وہ ہے نہیں، فریاد کسی کو کر نہیں سکتی، شریف ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتی، جو ماں باپ کو چھوڑ کے نکل آئی وہ کیسے کسی سے کہے کہ میں شریف عورت ہوں، تو اس لیے بہرحال تمام فتنوں کا باعث جو ہے وہ عورت اور دولت ہے، اسی لیے صحیح حدیث مبارک میں بھی آتا ہے کہ ابلیس لعین جو ہے یعنی جو بڑا شیطان ہے، جیسے آدم علیہ السلام ابو البشر ہیں، اور ابلیس جو ہے وہ جنوں کا باپ ہے، وہ سب کا بڑا جو ہے وہ ابلیس ہے، تو وہ بھی اپنا تخت ڈال کے بیٹھا ہے، اس کے پاس بھی تصرفات ہیں، تو اس کی جو فوج چھوٹی ہوئی ہے پوری دنیا میں تو وہ روزانہ پھر ان سے رپورٹ لیتا ہے کہ ابھی تم نے آج کیا کیا، تم نے کیا کیا، تم نے کیا کیا، تم نے کیا کیا، تو وہ سب رپورٹ دیتی ہیں، کوئی کہتا ہے جی میں نے آج اس کو نماز نہیں پڑھنے دی، اچھا ٹھیک ہے، میں نے آج اس کو روزہ چھڑوا دیا، میں نے آج اس کو کہا فلاں بندے کے پیسے کھا جاؤ، میں نے یہ کیا وہ کیا، سنتا رہتا ہے۔ جب کوئی شیطان کا جو ذریت ہے
وہ آ کے یہ رپورٹ دیتا ہے کہ جی میں نے آج فلاں میاں بیوی میں لڑائی کرا دی ہے، کہتا تم نے آج کام کیا، تم میرے ساتھ کرسی ڈال کے بیٹھو، تم نے بڑا کام کیا، باقی تو چھوٹے موٹے کام ہیں، یہ تو کوئی مسئلہ نہیں، اصل کام تم نے کیا ہے کہ تم نے میاں بیوی میں لڑائی کرا دی ہے۔ اب دونوں جو ہیں وہ گناہ پہ نکلیں گے، وہ علیحدہ گناہ سوچے گا، وہ علیحدہ گناہ سوچے گی، نافرمانی ہوگی۔ سب سے پہلے تو بیوی اپنے خاوند کی نافرمان بن کے اتنے بڑے عذاب میں مبتلا ہوگی کہ میرے آقا نے، سرکار مدینہ نے صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے، آپ نے فرمایا کہ یا معاشر النساء تصدقنا، آپ نے فرمایا کہ اے جماعت عورتوں کی تم زیادہ صدقہ کیا کرو، خیرات کیا کرو۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ سب سے زیادہ جہنم میں مردوں سے زیادہ عورتیں ہیں، تو تم سب سے زیادہ جہنم میں جانے والی جو ہیں وہ عورتیں ہیں، اور اس لیے تم صدقہ کیا کرو، خیرات کیا کرو تاکہ اللہ تمہیں اپنے عذاب سے بچائے۔ اور اس کے بعد ایک حدیث مبارک میں تفصیل آتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات بیان فرمائی تو انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی کیا وجہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو سب سے بڑی عورت میں مرض ہوتی ہے کہ یکفرن العشیرہ، کہ وہ اپنے خامند کی نعمتوں کی ناشکر گزار ہوتی ہے، کہ جتنا خامند کرے بیچارہ ساری زندگی نوکری کرتا رہے، محنت کرتا رہے، دولت کماتا رہے، بیوی کے نخرے برداشت کرتا رہے، جب جھگڑا ہوگا کہے گی آپ نے مجھے کیا دیا ہے، آپ نے میرے لیے کیا کیا ہے؟ اور اللہ کی بھلے مانے یہ سب کچھ جو گھر بناؤ گے، گھر بنایا تو آپ نہیں رہتے، اس میں تمہارے بچے رہتے ہیں، کو میرے لیے بنایا ہے آپ نے، یعنی فوراً ساری نعمتوں کا انکار کر دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اسی طرح ایک حدیث مبارک میں یہ لفظ ہیں کہ عورتیں جو ہیں یہ اکثر لعنت میں زیادہ مبتلا ہوتی ہیں، ذرا ذرا سی بات پہ کہیں گے تجھ پہ لاکھ لعنت، تجھ پہ ایسی، تم بڑا لعنتی، تو فلاں لعنتی، فلاں لعنتی، اور قاعدہ یہ ہے کہ کسی پہ لعنت بھیجی جائے اور وہ لعنت کا مستحق نہ ہو تو لعنت بھیجنے والے پہ واپس آ جاتی ہے۔ اور اسی طرح دوسری حدیث میں حضور نے فرمایا کہ ناقصات العقل والدین، حضور نے فرمایا عورت جو ہے بے اعتبار عقل کے بھی ناقص ہے اور بے اعتبار دین کے بھی ناقص ہے۔ تو بیویوں نے پوچھا کہ حضور کیا وجہ ہے، کیا ہمیں سمجھ نہیں آیا کہ ناقصات العقل کیسے ہے اور ناقصات الدین کیسے ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ناقصات الدین تو یہ ہے کہ اس کے رمضان المبارک میں مرد اگر 30 روزے رکھے گا تو عورت 30 نہیں رکھ سکتی، اس کے تو ایام حیض کی وجہ سے روزے رہ جائیں گے، چاہے وہ بعد میں قضا کرے لیکن رمضان والی فضیلت تو نہیں ملے گی۔ اسی طرح اس کی نمازیں بھی رہ جائیں گی، چاہے وہ کچھ بھی کرے تو نمازیں بھی کم ہو گئی مرد کے مقابلے پر، اور اس کے بعد روزے بھی کم ہو گئے، تو ناقصات الدین تو ہو گئے۔ تو انہوں نے کہا جی یہ بات تو ہمیں سمجھ آ گئی ہے، ناقصات العقل کیسے ہے؟ آپ نے فرمایا کہ وہ جو ہے اپنے خاوند کی ناشکری ہوتی ہے اور کثرت سے لعنت کرنے والی۔ اچھا، اور اس کے ساتھ حضور نے یہ بھی فرمایا کہ خدا کی شان ہے کہ عورتیں جو ہیں ناقصات العقل ہونے کے باوجود کہ اللہ نے ان کا عقل ناقص رکھا ہے، اس کے باوجود سب سے بڑا عقل والا جو مرد ہو اس کے دماغ کو بھی خراب کرنے والی ہوتی ہے۔ نے فرمایا اس کے باوجود جو ہے اتنی ناقصات العقل ہونے کے باوجود بڑے سے بڑے عقل والے کے دماغ کو لے جانے والی جو ہے وہ عورت ہے۔ بڑے سے بڑا مولوی ہوگا، عالم ہوگا، تقریریں کرے گا، درس دے گا، لیکن جو عورت کہے گی وہی بات چلے گی۔ وہاں جا کے علم بھی ختم، وہاں جا کے ساری کتابیں بھی ختم، ابن کثیر کا پڑھنا پڑھانا بھی ختم، گھر میں جو بیگم کا حکم ہے وہ چلے۔ اس نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں نے اپنی بیٹیوں کے رشتے اپنے بھائیوں کو دینے ہیں، خاوند الٹا لٹک جائے نہیں کر سکتا، وہی ہوگا جو بیوی چاہے۔ سوال پیدا نہیں ہوتا۔ وہ ایسے ایسے ہزار کیڑے اور ایسے ایسے ہزار بہانے نکالے گی اس کے خاندان میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرے، خاوند کہے گا اچھا بھائی تم ٹھیک کہتی ہو، بس جہاں چاہتی ہو تم کر لو، بس میں راضی ہوں۔ کیا کرے؟ حل کوئی نہیں، ورنہ اپنا گھر بھی برباد کرے۔ بیٹیاں تو ویسے جا رہی ہیں، اپنا گھر بھی تباہ و برباد کر دے تو کیا کرے گا؟ اور اسی طرح اللہ رحمت فرمائے، خاوند کے گھر سے کوئی مہمان آ جائے تو سمجھ لے کہ گھر میں اس کو انشاءاللہ 105 کا بخار ہو جائے گا۔
اور اس کے اپنے خاندان کے کوئی آدمی آ جائیں تو سارا گھر لٹا دے گی. سارا دن جناب خدمت ہو رہی ہے، آج میری ماں آئی ہے، آج میری بہن آئی ہے، آج میرا فلانا آیا ہے، اور وہ میں نے کپڑے پچھلے مہینے تمہیں لے گا، انہوں نے کہا تو میری بہن آئی تھی، اس کے پاس تھے نہیں، مجھے شرم آئی کہ بہن ہے تو میں نے اس کو دے دیے، وہ تھے، اور میری ماں آئی تھی اس کو دے دیے، وہ تھے، اس میں میرا بھائی آیا تھا اس کو دے دیے. اچھا ابھی میرا بھی تو بھائی آیا تھا، انہوں نے کہا وہ نہیں کماتا نہیں ہے، وہ بھی تمہارے سر پہ بیٹھے ہوئے کھانے کے لیے، اس کو اتنی شرم نہیں آتی کہ تمہارے بچے بھی ہیں. یعنی عورت ایک ایسی بلا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے فتنے سے محفوظ رکھے. اسی لیے بزرگوں نے فرمایا ہے کہ شیطان لعین جو ہے نا، اس کا مکر بھی عورت کے مقابلے پہ کمزور ہے. اللہ نے فرمایا ان کید الشیطان کان ضعیفا. قرآن کہتا ہے کہ شیطان کا مکر جو ہے کمزور ہے، اور عورتوں کے مکر میں قرآن نے کہا ان کیدکن عظیم، تمہارا مکر جو ہے سب سے بڑا ہے. تمہارا مکر جو ہے وہ اتنا بڑا ہے کہ شیطان کا مکر، کیونکہ شیطان کے مکر سے اب دیکھیں نا جی، ایک عابد ہے، زاہد ہے، عالم ہے، مولوی ہے، وہ نکل جاتا ہے، لیکن عورت کے مکر سے نہیں نکلے گا. عورت کے مکر میں وہ بھی مبتلا ہو جاتا ہے، تو لہذا شیطان کے مکر سے تو زیادہ قوی ہوگی. اسی لیے حضور پاک نے فرمایا، آپ کی آخری وصیت مبارک ہے، آپ کی وفات مبارک سے پہلے آپ نے فرمایا ایاکم وفتنۃ النساء، ایاکم وفتنۃ النساء. آپ نے فرمایا مجھے اپنی امت میں جو ڈر ہے وہ یہ ہے کہ یہ عورتوں کے فتنے میں مبتلا ہو جائے، ان پر عورتیں غالب آ جائیں گی اور ان کے فتنوں میں یہ مبتلا ہو جائے گی، اور جب وہ وقت آ جائے فرمایا پھر موت بہتر ہے جینے سے. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، اللہ کے کروڑوں صلاۃ و سلام ہوں. تو اس لیے یاد رکھیں کہ یہ عورتوں کے جو معاملات ہیں یہ بڑے ہی خطرناک ہیں. اس لیے حضور نے فرمایا نا کہ دنیا کی نعمتوں میں سب سے اعلیٰ نعمت یہ ہے کہ جس کو نیک اور صالح عورت مل جائے. حضور نے فرمایا وہ بندہ بڑا خوش نصیب ہے، وہ بندہ بڑا دنیا میں خوش قسمت ہے کہ جس کو پاک بی بی، صالحہ بی بی مل جائے، کہ جو اللہ سے ڈرنے والی ہے، نماز ہے، روزہ ہے. اچھا اسی طرح دیکھیں نا جی، آپ مثلا عالم ہوں، بیوی اگر آپ کی نہ چاہے آپ کے سارے بچے جاہل ہو جائیں. آپ شرط لگا لیں، اگر عورت نے گھر بنانا ہے وہ گھر کو سونا بنا دے گی، اور بگاڑنا ہے تو اسی گھر کو جہنم بنا دے. اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے. اولاد کی تربیت کا سب سے بڑا گہوارہ جو ہے وہ ماں کی گود ہے. خاوند بیچارہ کیا کرے گا؟ خاوند غریب تو آیا، ڈیوٹی پہ چلا گیا، 8 گھنٹے کے بعد تھکا مارا آیا، روٹی کا نوالا کھایا، غریب سو گیا، شام کو حرم آ گیا. اب 24 گھنٹے جو بچے کی تربیت ہے وہ تو ماں کے ہاتھ میں ہے. اب اس نے جدھر اس کو لگا دی اب بچہ وہیں چلا جائے گا. سارا دن جو بچے کو گالیاں دیتی رہے ماں، تو بچے نے گالیاں ہی سیکھنی ہے نا. سارا دن جو اس کو وہ کتا، خبیث اور سور اور حرامی اور فلانا، تو وہ جب ذرا بڑا ہوگا وہ بھی کہے گا میرا باپ بھی حرامی، تم بھی حرامی، وہ بھی یہی سیکھے گا. جب اس نے اللہ اللہ سکھایا نہیں تو بچہ کیا سیکھے گا؟ بچے کے دماغ میں جو بات ایک دفعہ ڈال دو وہ بالکل کمپیوٹر میں فیڈ ہو گئی، وہ نہیں نکلتی، وہ کبھی نہیں نکلے گی. وہ بڑا ہو کر پھر وہی چیزیں جو ہے ماں باپ پہ ہی دہرائے گا، گلی والوں پہ دہرائے گا. اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ یاد رکھو اصلاح کی نیت ہو، اصلاح کی اگر نیت ہے، بلا وجہ تم عورت کے لیے مسئلہ نہ بنو اور عورت تمہارے لیے مسئلہ نہ بنو. ہمارے ملکوں میں تو جی اتنی ہندو کی رسمیں غالب ہیں، ایسے گھرانے موجود ہیں کہ 20-20 سال گزر گئے، میاں بیوی ملتے بھی نہیں، طلاق بھی نہیں. کیوں؟ خاوند طلاق نہیں دیتا. اور خاص طور پہ جتنی ہمارے ملکوں میں بڑی قومیں ہیں نا جی، جن کو مارشل قومیں کہا جاتا ہے، ان کے اندر تو یہ اتنے بڑے عذاب ہیں، اتنے بڑے عذاب ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے. طلاق دیں گے نہیں، طلاق دیں گے تو قتل ہو جائیں گے، اور اس کے بعد یہ سلو بھی نہیں، نہ بیوی کے حقوق ادا ہو رہے ہیں نہ طلاق ہو رہی. ورنہ اسلام نے تو کتنا بڑا معاشرے میں کتنی بڑی رحمت کے ساتھ ہمیں سبق دیا ہے کہ بھئی نکاح کر لو، اللہ کرے موافقت زوجین کی ہو جائے، موانست ہو جائے،
اللہ دونوں میں مودت و محبت پیدا فرما دے. اگر نہیں ہے، کوئی ایسی نفرت دل میں آ گئی ہے کہ دونوں کا گزر ممکن نہیں ہے، تو بغیر کسی جھگڑے کے طلاق دو، عزت کے ساتھ اس کو فارغ کر دو تاکہ وہ دوسری جگہ جا کے اپنی شادی کرے. نہ کوئی جھگڑا، نہ کوئی فتنہ. تم کوئی اور گھر دیکھ لو، اللہ تیرے لیے کوئی اور بیوی لڑکی مسخر کر دے، اس کے لیے اللہ کوئی اور اچھا خاوند مسخر کر دے تاکہ دونوں جو ہے بلا وجہ آپس میں نہ الجھے رہیں. لیکن نہیں، ہمارے یہاں جو ہے تہذیب جو ہے وہ کفر کی تہذیب ہے، اور زیادہ تر جو ہے وہ ہندوانہ رسمیں ہیں، اور ہم پر وہ رسمیں اتنی غالب آ گئی ہیں کہ کتاب و سنت کو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ لوگوں نے پس پشت ڈال دیا ہے، اور برادری کے رواج جو ہیں وہ ان پہ اتنے غالب آ چکے ہیں کہ ہر آدمی ان میں دبا ہوا ہے، ڈرا ہوا ہے، اور ان کے خلاف اپنی برادری سے جنگ نہیں لڑ سکتا. اللہ تبارک و تعالیٰ. اچھا، بعض بڑی بڑی برادری ہیں، ان کے فیصلے ہیں کہ جی برادری کے بغیر ہم نے رشتہ ہی نہیں دینا. جی کوئی ہماری قوم کا ہو تو ہم دیں. اچھا، قوم میں جاہل ہیں یا قوم میں چھوٹے لڑکے ہیں، کوئی بڑا مناسب رشتہ نہیں، لیکن وہ باہر نہیں دیں گے جب تک عورت بوڑھی ہو جائے گی، ہو جائے. اچھا، اسی طرح بعض لوگ جو ہیں ان کے یہاں یہ مصیبت ہے کہ بھی بڑی بڑی جائیدادیں ہیں، انہوں نے اپنی بہنوں کے نام، بھائیوں کے نام، بیٹوں کے نام 20-20, 40-40, 50-50 مربع زمین لگائی ہوئی ہے. ان کو پتہ ہے کہ اگر شادی کر دیں گے تو کل زمین بھی تو دینی پڑے گی. اس کا خاوند مطالبہ کر سکتا ہے کہ میری بیوی کا حصہ دو بھائی. اس لیے بہتر ہے اس کو کہو بس کھاتی رہو، پیتی رہو، بیٹھی رہو گھر میں، کوئی شادی وادی نہیں. نتیجے کیا نکلیں گے؟ جو دیکھ رہے ہو دنیا میں کہ زنا عام ہو گیا، گلی گلی میں زنا ہے، گلی گلی میں فساد ہے، گھر گھر کے اندر زنا ہے. الا من حفظہ اللہ، مگر وہ گھرانے جن کو اللہ نے محفوظ رکھا ہے. ورنہ اب تو نعوذ باللہ یعنی زنا لوگوں کے نزدیک عیب ہی نہیں رہا، یہ تو کوئی برائی ہی نہیں رہی، یعنی یہ تو ایک روٹین ہو گئی ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں جی کیا ہے، چائے کی پیالی ہے، آپ نے بھی پی لی، میں نے بھی پی لی، دھو ڈالی، پھر اس نے بھی پی لی، کیا عورت ہے، کیا ہو گیا، کسی نے استعمال کر لیا، کیا فرق پڑتا. حالانکہ عورت کی صفت یہ تھی کہ لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان. اللہ نے فرمایا عورت وہ ہوتی ہے جس کو کسی غیر مرد نے کبھی ہاتھ بھی نہ لگایا ہو، جس نے کبھی چھوا بھی نہ ہو. اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ میں نے مومنین کے لیے جنت میں جو حور عین رکھی ہیں ان کی سب سے بڑی صفت یہی ہے کہ وہ ایسے موتی ہیں کہ جن کو ہم نے چھپا کے صدف میں بند کیا ہوا ہے. کسی انسان نے، کسی جن نے آج تک ان کو چھو کے بھی نہیں دیکھا. اس لیے عورت کی عزت جو تھی، عورت کی یعنی عفت جو تھی، وہی اس کا حسن و جمال تھا. عورت کا جمال جو ہے وہ اس کے حیا میں ہے کہ عورت جتنی باحیا ہے اتنی خوبصورت ہے، عورت جتنی بے حیا ہے اتنی بدصورت ہے. جمال کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ گوری ہو، رنگ اچھا ہو، فلاں ہو، اور نئے نقش اچھے ہوں. اس کو نئے نقش کو کیا کریں گے آپ کی گھڑی بڑی قیمتی ہو لیکن پہنتا کوئی اور ہو تو کوئی فائدہ ہے آپ کو؟ آپ کی گھڑی بڑی قیمتی ہو، آپ کہیں جی میں نے گھڑی لی ہے ماشاءاللہ 2 لاکھ ریال کی رولیکس کی، ہے کہاں جی پہنتا میرا بھائی ہے، بڑے بے وقوف آدمی. یار پھر تمہاری گھڑی کیسے ہوئی؟ تمہاری بیوی بڑی خوبصورت ہو، پھرتی بازاروں میں ہو، بیوی بڑی خوبصورت ہو، رات کلب میں گزارتی ہو، بیوی بڑی خوبصورت ہو، آدھا دن جو ہے سینما میں رہتی ہو، بیوی بڑی خوبصورت ہو جناب، ہر آتے جاتے کی نظر اسی پر ہو، تو ایسی عورت کا کیا فائدہ؟ یہ تو پھر ایک لعنت ہے. اللہ تبارک و تعالی ایسی عورت سے محفوظ رکھے، اللہ ہر مسلمان کو بچائے، اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کی عزتوں اور عصمتوں کی حفاظت فرمائے. تو اس لیے ایک شرط آ گئی کہ ان ارادو اصلاح. یہ مفسر نے فرما دیا کہ زوجہ الذی طلقہا، جس زوج نے طلاق دی وہ زیادہ حق ہے، کیونکہ ما دامت بھی عدتہا، اس کی عدت میں بیٹھی ہوئی ہے، عدت میں رجوع کرے زیادہ حق تھا. لیکن اس کی مراد لوٹانے سے، رجوع کرنے سے اصلاح ہو، بہتری ہو، خیر ہو. لیکن یہ سارے احکام جو ہیں اس وقت ہیں جب رجی طلاق ہو. کہتے ہیں کہ بائن طلاق، کیونکہ جب یہ آیت اتری تو اس وقت تو کوئی حکم بھی نہیں تھا بائن عورتوں کا، بلکہ اس وقت تو یہ تھا
کہ اگر کوئی آدمی 100 طلاق بھی دے دے تو اس کو رجوع کرنے کا حق تھا. اس کے بعد جب آیت آئی تو پھر اس نے منحصر کر دیا، پابند کر دیا 3 طلاقوں کے اندر. اسی طرح مفسر فرماتا ہے کہ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا. یہ ضمیر کا مسئلہ جو ہے یہ بھی بعض اصولیین نے جو استدلال کیا ہے اس کی کمزوری واضح ہو گئی، کیونکہ حل یکون مخصصا کہ کیا یہ مخصص ہے ان ارادوا اصلاح لما تقدم من لفظ العموم ام لا فإن التمثيل بها غیر مطلقا لما ذکروه. کیونکہ قاعدہ یہ ہے کہ اگر فرض محال کوئی آدمی اصلاح نہ بھی چاہے لیکن رجوع کرے، رجوع تو ہو جائے گا، رجوع تو ہو جائے گا. تو لہذا ان ارادو ذالک اصلاح کی شرط جو ہے وہ اس طرح لازمی نہیں کہ اس کے بغیر رجوع نہ ہو سکتا ہو، بلکہ یہ اللہ تعالی کی طرف سے ہمارے لیے ایک ہدایت ہے کہ بھی تم نے اگر رجوع کرنا ہے تو رجوع کرو، لیکن صلح کے لیے. وقوله تبارک وتعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف أي ولهن على الرجال من الحق مثل ما للرجال عليهن فليؤدي كل واحد منهما إلى الآخر ما يجب عليه بالمعروف كما ثبت في صحيح مسلم. اللہ نے فرمایا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ أي وَلَهُنَّ عَلَى الرِّجَالِ. عورتوں کا بھی مردوں پہ حق ہے جیسے مردوں کا عورتوں پہ حق ہے. لازم فَلْيُؤَدِّ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا إِلَى الْآخَرِ. اب مردوں کو چاہیے کہ وہ عورتوں کے حق ادا کریں اور عورتوں کو چاہیے کہ وہ مردوں کے حق پورے ادا کریں. ما یجب علیہ بالمعروف. اور یہ حقوق بھی ایسے ادا کریں کہ اپنی خواہش نفس کے ساتھ، اپنی شرافت طبعی کے ساتھ. یہ نہیں کہ حقوق کے لیے پہلے آدمی مقدمہ کرے. معروف کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ایسا امر جو منکر نہ ہو. یعنی تم اپنے دل سے، اپنی خوشی سے اپنے حقوق ادا کرو. تم اپنی بیوی کے حقوق ادا کرو اور بیوی جو ہے وہ تمہارے حقوق ادا کرے. اور یہ قاعدہ ہے، یاد رکھو، اگر میاں بیوی دونوں ایک دوسرے کے حقوق کا خیال کریں نا تو گھر جنت بن جائیں اور سارے فتنے، سارے جھگڑے جو ہیں ختم ہو جائیں. لیکن دعا کریں بس اللہ پاک رحمت فرمائے. جیسے مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فی خطبتی فی حجۃ الوداع فاتقوا اللہ فی النساء فانکم اخذتموهن بامانۃ اللہ واستحللتم فروجهن بکلمۃ اللہ وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَن لَّا يُؤْتِيَنَّ فُرُوجَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُونَهُ فَإِنْ فَعَلْنَ ذَلِكَ فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ وَلَهُنَّ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. جیسے کہ صحیح مسلم شریف کے اندر حدیث ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضور پاک نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے خطبے کے اندر فرمایا تھا کہ فاتقوا اللہ فی النساء، کہ اے لوگو عورتوں کے حقوق کے بارے میں تم بھی اللہ سے ڈرو، تم بھی عورتوں کے حقوق ادا کرو. یہ نہیں ہے کہ عورت تو تیری فرما بردار ہو لیکن تم کوئی خیال نہ کرو. نہیں، لازم ہے کہ عورت تیرے حقوق کا خیال کرے اور تم عورت کے حقوق کا خیال کرو. آپ نے فرمایا کہ فإنکم اخذتموهن بأمانۃ اللہ، عورتوں کے ساتھ جو نکاح ہوا ہے، اللہ نے جو عورتیں تیرے لیے حلال کی ہیں تو گویا یہ اللہ کی امانت ہے جو تیرے پاس ہے. وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ، اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کو حلال کیا، ان کے فرج سے منافع اٹھانے کو حلال کیا اللہ کے حکم کے مطابق. اللہ نے حکم دیا کہ تمہارا نکاح ہوا، تو جب نکاح ہوا ہے تو یہ اللہ کا امر ہے، اللہ کا حکم ہے، سنت رسول ہے. تو اللہ نے ایک عورت کو تمہارے لیے حلال کیا ہے، تمہارے پاس امانت ہے، تم اس کا خیال رکھو. وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَن لَّا يُؤْتِيَنَّ فُرُوجَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُونَهُ، اور عورتوں پر مردوں کا یہ حق ہے کہ عورت کے بستر پہ کوئی ایسا آدمی نہ آئے جو مرد پسند نہ کرتا ہو. کیا مانا؟ کیوں کوئی غیر کو پسند کب کرے گا؟ ہاں یہ علیحدہ بات ہے، اللہ معاف کرے کوئی دیوس ہے یا بغیرت ہے تو وہ تو ایک علیحدہ بات ہے. مقصد یہ ہے کہ اگر تمہارے خاوند کو ناچیز ناگوار گزرتا ہے کسی کو، اس کو مت آنے دو.
اس کو گھر میں آنے کی بھی اجازت نہیں ہے، اس کو تمہارے بستر پہ آنے کی بھی اجازت نہیں ہے، تم حفاظت کرو اس کی امانت میں، جیسے عورت امانت ہے، عورت کا بدن بھی خاوند کی امانت ہے اس کے پاس، اس میں بھی وہ خیانت نہ کرے۔ اگر فرمایا کہ عورت ایسی کوئی زیادتی کرے کہ تیری ناپسند کے باوجود بھی کسی آدمی کو گھر آنے دے تو تمہیں حق ہے کہ تم اس کو مار سکتے ہو، فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا لَكِنْ غَيْرَ مُبَرَّحٍ، ایسی مار نہ مارو جو بالکل اس کو زخمی کرنے والی، اس زخم کو ظاہر کرنے والی ہو، اور تمہارے اوپر ان کا حق کیا ہے، وَلَهُنَّ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، کہ تم ان کے نان کا، نفقے کا، رہائش کا، خرچے کا سب انتظام جو ہے تم بھی کرو، تو لہذا ان کے تم پر حقوق ہیں، تمہارے ان پر حقوق ہیں۔ جیسے بطور مثال کہتے ہیں نا جی کہ ایک گاڑی کے دو پہیے ہیں، جب دونوں صحیح چلیں گے تب ہی گاڑی کا بیلنس جو ہے وہ برابر رہے گا، اگر ایک پہیہ نکال دو لازمی بات ہے کہ گاڑی ایک طرف کو گر جائے گی۔ تو اس لیے عورتوں کے بھی حق ہیں کہ آپ ان کی رہائش، ان کا کپڑا، ان کا نفقہ، ان کی حفاظت، یہ سب مرد کے ذمے ہے۔ ان کے ذمے بھی حقوق ہیں کہ فرما برداری کرے، مرد کی اطاعت کرے، مرد کی مال کی حفاظت کرے، مرد کی عزت کی حفاظت کرے، کسی قسم کی اس میں خیانت نہ کرے۔ تو یہ سارے حقوق جو ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کے ساتھ بیان فرمائے۔ اور اس کے بعد آتے وہ فی حد بالوجہ، اس کے چہرے پر مت مارو، اور کوئی ایسی بات بھی نہ کرو جو اس کو اریا کرنے والی ہو، یعنی بالکل ایسی بات کی کہ اس کو ننگا کر دو دنیا میں، ولا تقبح، کوئی کبھی بات جو ہے، کوئی کبھی عمل جو ہے وہ نہ نکالو، ولا تہجر الا فی البیت، اور اگر جھگڑا بھی ہو جائے تو یہ نہ کہو کہ میرے گھر سے نکل جاؤ، میرے گھر سے نکل جاؤ، نکل، اپنے گھر میں رکھو لیکن ایک دوسرے سے چلو نہ، اکٹھے نہ سوئے، علیحدہ علیحدہ کمرے میں سو گئے، ایک دن بات نہ کی، 2 دن بات نہ کی، لیکن یہ نہیں کہ گھر سے نکال دو کہ نکل جاؤ میرے گھر سے، جھگڑا ہو گیا فلاں ہو گیا۔ بھائی اللہ کے بندے جب تم گھر سے نکال دو گے تو پھر اور حفاظت کون کرے گا؟ خامند نے تو حفاظت نہ کی اس کی، تو خامند نے جب نکال دیا اب دوسروں کے دروازے پہ وہ چلی گئی، چاہے ماں باپ کے دروازے پر بھی جائے، کتنے دن وہ حفاظت کریں، کتنے دن وہ اس کا پہرا دیں؟ تو اسلام نے دونوں کے حقوق جو ہیں وہ وضع کر دیے ہیں کہ عورت پر مرد کے حقوق ہیں اور مردوں پر عورتوں کے حقوق ہیں، اور دونوں جو ہیں وہ اپنے اپنے حقوق کی ادائیگی کا پورا پورا خیال رکھیں۔ جیسے کہ حدیث مبارک میں آیا، حضور نے فرمایا کہ نعم متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، کہ اس دنیا کی سب سے بہتر چیز اگر کوئی ہے تو وہ پاک باز عورت ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو صالحہ عورت جو ہے وہ نصیب فرما دیں۔ اور اسی طرح جب حضور پاک سے پوچھا گیا کہ آپ کو میرے آقا دنیا میں بھی کوئی چیز پسند ہے، آپ نے فرمایا حبب الی من الدنیا بثلاث، مجھے 3 چیزیں پسند ہیں، فرمایا الطیب والمرأۃ الصالحہ، ایک تو مجھے خوشبو پسند ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو بڑی محبوب تھی، اور آپ نے فرمایا دوسری المرأۃ الصالحہ، پاک عورت، صالحہ عورت، اور تیسرا فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، لیکن میری آنکھوں کی ٹھنڈک جو ہے وہ نماز میں ہے۔ اسی طرح حضور پاک نے فرمایا اچھی عورت وہ ہوتی ہے کہ جو صبح خامند کو نماز کے لیے جگائے، اگر وہ نماز کے لیے نہ اٹھے تو پانی ڈال کے بھی اس کو اٹھائے، اور اچھا خامند وہ ہوتا ہے جو اپنی بیوی کو جگائے۔ اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کو اٹھاتے تھے کہ نماز نماز نماز۔ اسی طرح اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اے ایمان والو تم اپنے آپ کو بھی، اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ کیسے بچاؤ گے؟ کہ ان کو دین کے کاموں پہ لگاؤ، نماز پہ لگاؤ، تلاوت کلام پاک پہ لگاؤ۔ اسی لیے حضور نے فرمایا کہ وہ عورت بڑی خوش قسمت عورت ہے کہ جو اپنے خاوند کی دین کے اندر اعانت کرنے والی ہو، دین کے معاملے میں اعانت کرنے والی ہو۔ اصل وجہ کیا ہے؟ یاد رکھیں نا جی کہ اگر میاں بیوی دونوں دین کی اعانت کرنے والے ہیں تو پھر اللہ کی رحمت بھی آ جاتی ہے، اور گھروں میں برکات بھی ہوتے ہیں اور ثمرات بھی ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں نا جی، خامد اٹھے مثلا صبح 6 بجے اور بیگم صاحب اٹھے 9 بجے، تو دونوں کی نماز ادا ہو گئی نا ماشاءاللہ۔ خامد بھی 6 بجے اس لیے اٹھتا ہے کہ 7:30 بجے ڈیوٹی پہ جانا ہے،
اور بیگم اس کو رات سے کہہ دیتی ہے کہ دیکھو صبح ناشتہ واشتہ فریج میں پڑا ہوگا اٹھا لینا، فریج میں ناشتہ پڑا ہوگا وہ اپنا گرم کر لینا کھا لینا، میں نے تو سونا ہے چونکہ رات کو مووی دیکھتے دیکھتے 3 بج گئے ہیں ہمارے، 3 بجے جب میں سو رہی ہوں تو میں صبح اٹھ کے تمہارے ناشتے کا کیا کر سکتی ہوں، لہذا اور آج کل تو ماشاءاللہ بڑا ویسے بھی بڑا آرام ہے ماشاءاللہ، یہاں قبر بھی تیار ملتی ہے، مردہ لے جاؤ پہلے تیار، اور روٹیاں بھی ماشاءاللہ سمولی 1 ہفتے کی لے لو ختم ہی نہیں ہوتی، اور اس کے بعد ناشتے میں کرنا کیا ہوتا ہے کہ جناب کوئی چیز لے لی، کسی نے کوئی 2-4 کوئی جام وام لے لی، اور بڑی فرما بردار ہیں شوہر بیچارے، اور ایسے اٹھتے ہیں کہ کمرے میں پاؤں کی آواز بھی نہ ہو کہ بیگم کے آرام میں خلل نہ آ جائے، اس کو پتا ہے نا کہ اگر جاگ گئی تو جہنم کھڑی ہو جائے گی، اس کو پتا ہے نا کہ یہ سو رہی ہے تو چلو جہنم کچھ آرام میں تو ہے نا، پھر تو جہنم ابھرے گی، اس لیے بہتر ہے اسے سونے دو تاکہ میں 7-8 گھنٹے باہر ڈیوٹی دے کے آؤں گا تو کچھ برداشت کے لیے تیار ہو کے آؤں گا، پھر جب آئیں گے تو پھر دیکھا جائے گا، شام تک لڑیں گے، اس کے بعد کٹھے بیٹھ کے فلم دیکھیں گے دونوں ماشاءاللہ، یہ بڑے تو اس لیے یہ تمام گھروں میں جو تباہی ہے، عریانی ہے، فحاشی ہے، بے حیائی ہے، اس کی وجہ دیکھو نا جی، اب باپ اور جب میاں بیوی دونوں بیٹھ کے فلم دیکھیں گے تو بچے کیا کریں گے؟ آخر ان کا پھر کیا گناہ ہے؟ وہ دیکھیں گے، وہ کہیں گے کوئی اچھی چیز ہے، اگر میرا باپ بھی بیٹھا ہے، میری ماں بھی بیٹھی ہے، یہ دیکھ رہے ہیں تو چلو ہم بھی دیکھیں۔ اچھا، ان کے سامنے آپ گالی دیں گے ایک دوسرے کو، ایک دوسرے کے ماں باپ کو بھی گالی دیں گے تو بچے بھی کہیں گے بھی شاید یہ گالی دینا بڑا ضروری کام ہے، اس کے بغیر شاید آدمی سیدھا نہیں ہوتا۔ وہ جب بڑا ہوگا انشاءاللہ وہ بھی سب سے پہلے تمہیں گالی دے گا اور ماں کو گالی دے گا، کیونکہ تم سے سیکھا ہے اس نے، تو تم پر ہی وہ استعمال کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں تمام فتن سے محفوظ فرمائیں۔ اب جناب فرماتی ہیں وقال وقی عن بشیر بن سلیمان عن اکرمۃ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال انی لاحب ان تزین للمرأة كما احب ان تتزین لی المرأة۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں یہ محبوب رکھتا ہوں، یہ پسند کرتا ہوں کہ میں بھی اپنی عورت کے لیے تیاری کروں، جیسے مجھے یہ پسند ہے کہ میری بیوی بھی میرے لیے تیار ہو کے بیٹھے میرا استقبال کرے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی نے فرمایا، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں کسی مسئلے کے لیے عشاء کی نماز کے بعد سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں گیا تو حضرت ابن عباس اسی وقت غسل فرما کے لباس پہن کے ماشاءاللہ خوشبو لگا کے، تو میں نے سمجھا کہ شاید حضرت کہیں سفر پہ جا رہے ہیں، تو میں گیا، میں ملا، مسئلہ پوچھا، میں نے کہا حضرت تیاری فرما رہے ہیں، کپڑے پہن رہے ہیں رات کو عشاء کے بعد، تو آپ کہیں جا رہے ہیں؟ فرمایا کہ نہیں، میں نے اپنی بیوی کے پاس جانا ہے، تو جب میں یہ چاہتا ہوں کہ میری بیوی بھی غسل کرے، کپڑے اچھے پہنے، اس کے بدن سے کوئی بدبو نہ آئے، کوئی ریا کریا نہ آئے، تو بیوی بھی تو یہ چاہتی ہے نا کہ میرے لیے خاوند تیار ہو کے آئے، تو اس کا بھی حق ہے، جہاں ہم یہ چاہتے ہیں تو وہاں ہم اس کے حق کو ہی لحاظ رکھیں۔ تو اس لیے شریعت میں یہ حکم ہے، بلکہ ایک صحیح حدیث مبارک میں ہے، حضور نے فرمایا کہ جو عورت سنگار کر کے میک اپ کر کے اپنے خامد کے لیے، لوگوں کے لیے نہ، بازاریں پھرنے کے لیے نہ، فرمایا کہ بالکل تیار ہو کے اپنے خامد کے استقبال پہ بیٹھتی ہے کہ بھی میرا خامد ابھی آئے گا، میں ذرا اچھی طرح بن سور کے بیٹھوں کہ میرا خامد خوش ہو جائے، میرے خامد کی طبیعت میں خوشی آئے، پر میں اس کو اللہ اتنا ثواب دیتے ہیں جیسے ایک مجاہد گھوڑا باندھ کے پہرا دیتا ہے مسلمانوں کی سرحد پر، کہ وہ ظاہری سرحد پہ حفاظت کر رہا ہے اور یہ اپنے خامد کو گناہوں سے بچانے کے لیے تیاری کر رہی ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کو اتنی بڑا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ بھی حقوق میں ہے، خامند کے لیے بیوی تیار ہو اور بیوی کے لیے خامند بھی تیار۔ اب دیکھیں نا جی، آپ باہر سے مثلاً ایک ڈیوٹی پہ آئے، آپ کے کپڑے سیاہ ہیں، ہاتھ گندے ہیں، منہ گندا ہے، سارا تیل لگا ہوا ہے، کہیں گریس لگا ہوا ہے، کہیں بدبو کے ببکے آ رہے ہیں، آپ جاتے ہیں عورت میرے قریب آئے تو وہ تو جہنم سمجھ کے آئے گی نا، نتیجہ کیا ہوگا کہ دلوں میں نفرت پیدا۔ نہیں، تمہارا فرض ہے ڈیوٹی ختم کرو، غریب ہو امیر ہو غسل کرو، اچھے کپڑے پہنو، اپنے کپڑے لٹکا دو،
ڈپٹی کے لیے اپنے میلے سے کپڑے رکھ لو، روزانہ پہن لیے، اتار دیے، قصہ ختم ہو گیا۔ ایک دو دن کے بعد ان کو بھی دھو ڈالا، اور گھر میں آئے ذرا آدمی صاف ستھرا ہو کے آئے، پھر اپنی بیوی سے کہہ سکتے ہو نا کہ تم بھی صاف ستھری رہو۔ لیکن اب تو ماشاءاللہ ہمارے جتنے نیک لوگ ہیں، یہ ایک ہفتہ نماز کے لیے غسل نہیں کرتے تو بیوی کے لیے کب غسل کرتے ہوں گے نا؟ جب یہ اللہ کے گھر میں آنے کے لیے بھی کپڑے نہیں دھوتے، خدا کی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں اور خدا معاف کرے کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے، اتنی بدبو ہوتی ہے، آدمی شرم سے کچھ کہہ نہیں سکتا، کہ اگر کہے تو کہیں گے دیکھو جی یہ بڑے متکبر ہیں، بڑے بن گئے جناب، 4 پیسے آ گئے، اب ان کو ہم سے بو آتی ہے۔ بھئی بو ہے، پیسے والے کو بھی آتی ہے، غریب کو بھی آتی ہے، بو تو بو ہے نا۔ اب خوشبو اگر ہو تو وہ صرف امیر آدمی کو خوشبو آتی ہے، غریب کو خوشبو نہیں آتی؟ بھائی خوشبو بھی امیر کو آئے گی، غریب کو آئے گی، بو بھی امیر کو بھی آئے گی، غریب کو بھی آئے گی، لیکن یہ حکم ہے شریعت میں کہ عورت بھی تیار رہے اور خاوند بھی تیار۔ اور اس کی وجہ دیکھو نا جی، ایک اصولی بات ہے، آپ نے دیکھا ہوگا، تجربہ اللہ معاف کرے، کہ کتنے لوگ ہیں جو اپنے گھر میں خوبصورت بیویوں کو چھوڑ کے حرام کار عورتوں کے پیچھے پھرتے ہیں۔ دیکھو نا، کبھی ذرا ٹھنڈے دل سے غور کرو، کیوں؟ یہ بیماری ہے، کوئی بیمار ہو جائے تو اس کا علاج کرو نا۔ یہ تو ان کہ بیمار ہو جائے تو ڈنڈا لے کے بھاگ پڑو، ڈنڈے سے بیمار نہیں ٹھیک ہوتے۔ بھئی تمہارا مثلا نوجوان بیٹا ہے، تمہارا بھائی ہے، تمہارا دوست ہے، وہ اس کے گھر میں بیوی بھی ہے، گھر بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن وہ ان کو چھوڑ کے تو حرام کار طوائفیں، فحاش عورتیں، ٹیکسی چلنے والی عورتیں، کرائے پہ جانے والی عورتوں کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ کیوں؟ ذرا غور کریں، وجہ کیا ہے کہ ایک تو گھر میں اس کو صحیح معنی میں وہ جو ہے آسائش و آرام وہ نہیں ملتا۔ گھر میں آئے گا، بیوی کہے گی اچھا جی فلاں جھگڑا فلاں جھگڑا فلاں جھگڑا فلاں جھگڑا، آج تمہارے بیٹے نے یہ کیا، تمہارے بھائی نے یہ کیا، فلاں ٹیلی فون آیا تھا، فلاں، تو آتے ہوئے ایک مصیبت ہو گئی، میں عذاب میں آ گیا۔ ایک تو میں باہر سے 8 گھنٹے مصیبت بھگت کے آیا ہوں، آگے آیا تو یہ میری تفتیش کے لیے پوری ایک فائل لے کے FIR کھول کے بیٹھی ہوئی تھی، وہ نفرت آ جائے گی۔ اچھا جب وہ دوسری عورت کے پاس جائے گا، وہ تو پیسے دے گی، اس کے ساتھ مسئلہ تو ہے کوئی نہیں نا، وہ بنے گی، سنورے گی، خوش کرے گی، باتیں کرے گی۔ اگر یہ اداس بھی ہو گئے، جی آپ کیوں اداس ہوتے ہیں، کمال کی بات ہو تو خوش کرنے کی کوشش کرے گی، تو اس کی طبیعت اسی حرام کی طرف مائل ہوگی اور حلال سے بھاگے گا، کیونکہ گھر میں تو اس کو سکون میسر نہیں آ رہا، تو کیا کرے؟ عورتیں شکوہ تو کرتی ہے کہ ہمارے خاوند آوارہ ہو گئے، لیکن یہ نہیں سمجھتی کہ ان کی آوارگی میں 90% عورت کا اپنا ہاتھ ہے۔ اگر عورت صحیح ہو تو خاوند کبھی آوارہ ہو نہیں سکتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اگر عورت نگرانی کرے، اپنے خاوند کو خوش رکھے، دیکھیں جی آپ کو اگر حلال کا رزق مل جائے، آپ نے تجربہ کیا ہوگا کہ اپنے گھر میں آپ کھانا کھا کے آئے نا جی، آگے آؤ 10 نعمتیں بنی ہوئی ہوں، دوست کہیں گے بھائی آؤ کھانا کھا لو یار، کہے نہیں یار میں کھانا کھا چکا، او بھائی ہم نے بڑا اچھا پلاؤ بنایا ہو، کہے گا جی مہربانی میں کسی اور وقت کھا لوں گا، میں اب پیٹ بھر کے آیا۔ جب آدمی کا گھر میں پیٹ بھرا ہوا ہو تو باہر کیوں جائے گا وہ؟ اگر آدمی کو مثلا شہوت ابری، بیوی نے اس کی شہوت مٹا ڈالی، اب وہ باہر کیوں جائے گا؟ اگر وہ اس کی بھڑک اسی طرح رہے گی، باہر جا کے منہ کالا کرے گا، اس نے کہیں نہ کہیں تو پھر مارنی ہے ٹکر۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں، عورتیں بھی خیال رکھیں اور مرد بھی خیال رکھیں۔ اچھا اسی طرح اگر مرد ہے وہ اپنی عورت کے حقوق ادا نہیں کرتا تو عورت کیا کرے جناب؟ ماشاءاللہ آپ تو یہاں عبادت کے لیے آئے ہوئے ہیں نا، 5 سال ہو گئے، بیوی وہ دن جی اپنے گھر ہے ماشاءاللہ۔ بھائی وہ اللہ کے بندے، تم نے بھی، وہ کہتے جی میں نے وہاں ہمسائے ہمارے بڑے شریف ہیں، ان کو میں نے کہا ہوا ہے خیال رکھنا، تو وہی بات ہوئی کہ بھیڑیے کو کہو کہ بکری کا لحاظ رکھنا، نہ بھیڑیے کو جو کوئی آدمی بکریاں دے آئے کہ ذرا رات اس پر پہرا دینا، میں کل لے جاؤں گا چرانے کے لیے، کیا خیال ہے صبح جاؤ گے کتنی بکریاں سلامت ملیں گی؟ وہ اللہ کے بندے بیوی تمہاری ہے، خیال ہمسائے رکھیں گے۔ جب تم نے خیال نہیں رکھا تو ہمسائے کیوں رکھیں؟ ایک آدمی آیا تو اس نے کہا کہ جی یہ راز کی بات ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں لیکن مہربانی کریں اس کو آگے نہ بتائیں۔ تو کسی سمجھدار آدمی نے
اس کو کہا کہ شریف آدمی جب تم اپنا راز نہیں رکھ سکے تو مجھ سے کیسے مطالبہ کرتے ہو کہ میں آگے نہ بتاؤں؟ تم تو مجھے بتا رہے ہو جو تمہارا راز ہے، اصل راز تمہارا ہے، تم اپنا راز کھول کر مجھے سنا رہے ہو، مجھے کہتے ہو آگے نہ کہنا، میں آگے کیوں نہ کہوں بھائی؟ تم مجھے نہیں کہو گے تو میں آگے خود بخود ہی نہیں کہوں گا، جب مجھے پتہ ہی نہیں ہوگا تو میں کیا کہوں گا؟ اس لیے ہمیشہ یاد رکھو، تم اگر اپنی بیوی کے حقوق ادا نہیں کرو گے تو لوگوں کا کیا پڑا ہوا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے۔ یاد رکھو، عورتوں کے حق ہیں مردوں پہ، مردوں کے حق ہیں عورتوں پہ۔ ہاں کوئی غریب ہے، نوکری کے لیے آ گیا، 2 سال کے کنٹریکٹ پہ آ گیا، اب تنخواہ نہیں بنتی، اتنے پیسے نہیں ہیں کہ ہر سال بیچارہ جا سکے، بیوی کو نہیں منگوا رہا ہے، مجبوری ہے، لیکن جب موقع ملے فوراً جائے، جب موقع ملے، کیونکہ اصولی بات ہے جیسے تمہاری تمنا ہے اسی طرح عورت کے اندر بھی تمنا ہے، بلکہ بعض طبی لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ عورت میں یہ جو شہوانیت ہے یہ زیادہ ہے مرد سے۔ کیسے؟ دیکھو نا، تم مرد کتنی دوائیں لیتے ہو، حکیم ڈھونڈتے ہو، گولیاں ڈھونڈتے ہو، ٹیکے لگواتے ہو، عورت نے کبھی گولی کھائی ہے؟ نہیں، ٹھنڈے دل سے سوچ لو، اس میں کیا ہے؟ کوئی شریعت میں کیا شرم ہے بھائی تم ساری دنیا کے حکیم ختم کر چکے ہو ماشاءاللہ، کوئی پارا کھا رہا ہے تو کوئی شنگرف کھا رہا ہے تو کوئی زہر کھا رہا ہے تو کوئی افیم کھا رہا ہے، کوئی مخدرات، کوئی منشیات، لعنتیں، اللہ کی لعنتیں۔ کبھی تمہاری عورت نے بھی حکیم ڈھونڈا ہے گولی کے لیے؟ وہی تمہارے ساتھ گزارا کر رہی ہے نا، تو عورت میں قوت زیادہ ہوئی۔ اچھا، اسی طرح اگر تمہارا 4 سال کا بچہ ہو، عورت دے دینا کہ طواف میں اٹھاؤ اس کو، تم 2 چکروں کے بعد پھینک دو گے کہ بس ٹھیک ہے تم خود جانا، تم اٹھاؤ، تمہارا کام۔ وہ بیچاری اٹھا کے پھرتی رہے گی صفا مروہ میں بھی، طواف میں بھی، تو آخر اس کے اندر اتنا اسٹمنا ہے تو برداشت کرتی ہے نا۔ تو اس لیے اس کے حقوق کا زیادہ خیال رکھیں، ورنہ اگر ایک دفعہ حرام پہ آدمی کا دروازہ کھل گیا نا پھر وہ بند نہیں ہوتا، یہ بات یاد رکھنا۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، عورت ہے یا مرد ہے، جس نے ایک دفعہ حرام پہ اپنا دھاگا کھول لیا پھر نہیں بند ہوگا، الا اللہ بند کرے، پھر بند نہیں ہو سکتا۔ ہاں، اللہ تو قادر ہے جس کو چاہے ہدایت دے دیں۔ اس لیے حضرت ابن عباس نے فرمایا انی لاحب، میں محبوب رکھتا ہوں، اتزین للمرأۃ، کہ میں بھی اپنی بیوی کے لیے زینت اختیار کروں، اچھا لباس پہنوں، اچھا کپڑا رکھوں، خوشبو لگاؤں، کما احب ان تتزین لی المرأۃ، جیسے مجھے یہ محبوب ہے کہ میری عورت میرے لیے بن سنور کے بیٹھے۔ الا ان اللہ یقول ولہن مثل الذی علیہن بالمعروف، جیسے اللہ نے فرمایا عورتوں کے بھی تم پر حق ہیں۔ رواہ ابن جریر و ابن ابی حاتم وقولہ تعالی وللرجال علیہن درجہ، اللہ نے مردوں کو فضیلت دی ہے، فی الفضیلت فی الخلق والخلق والمنزلت بطاعت الامر والانفاق والقیام بالمصالح والفضل فی الدنیا والآخرہ۔ اللہ نے مرد کو خلقت کے اعتبار سے بھی، خلق کے اعتبار سے بھی، مرتبے کے اعتبار سے بھی، اس کے امر کے اعتبار سے بھی، اس کے خرچے کے اعتبار سے بھی، تمام مسالے پہ کنٹرول کرنے کے اعتبار سے بھی، اور دنیا میں بھی اللہ نے جو مرد کو فضیلت دی ہے، اس لیے مردوں کا درجہ جو ہے عورتوں سے بڑا ہوا ہے۔ کما قال تبارک و تعالی الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم، اللہ پاک نے مردوں کو قوام بنایا ہے عورتوں پر، کیونکہ اللہ نے ایک کو ایک پہ فضیلت دی ہے، اور وہ جو اپنی عورتوں پہ خرچ کرتے ہیں اپنے مال۔ وقولہ تبارک و تعالی واللہ عزیز حکیم، ای عزیز فی انتقامہ ممن نساہ وخالف امرہ حکیم فی امرہ وشرعہ وقدرہ۔ اللہ کی صفتیں آئی کہ اللہ عزیز بھی ہے، حکیم بھی ہے۔ کیا معنی؟ اللہ غالب ہے، وہ جب چاہیں جس نے اس کی نافرمانی کی اس سے انتقام لے تو پھر ان پہ کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ اور جو حکیم ہے، جو اللہ کے جتنے امر ہیں، اللہ کے جتنے احکام ہیں، اللہ نے جتنی شرائع بھیجے ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے جتنی تقدیر کے فیصلے کیے، سب حکمت کے مطابق ہیں، اور عین کیونکہ حکمت والے ہیں وہ۔ اللہ پاک آپ کو بھی مجھے بھی سنت اور قرآن پاک کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دیں۔ کہتے ہیں جی میں نے عصر کے بعد نماز پڑھی تو مجھے کچھ لوگوں نے منع کیا۔ ہاں، بہرحال حدیث مبارک میں آتا ہے کہ عصر کے بعد نماز نہ پڑھو جب تک کہ سورج ڈوب نہ جائے، فجر کے بعد نماز نہ پڑھو جب تک کہ سورج طلوع نہ ہو جائے۔ تو لہذا یہ اوقات جو ہیں مکروہ اوقات ہیں، لیکن بعض ائمہ کے نزدیک
جیسے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، ان کے نزدیک حرم شریف کے اندر جو ہے ان اوقات میں بھی نماز پڑھنے کی اجازت ہے، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے صاحبین جو ہیں وہ فرماتے ہیں نہ، یہاں بھی وہ نماز نہ پڑھے، کیونکہ جو نہی کی حدیثیں ہیں وہ زیادہ قوی ہیں اور زیادہ اقوی ہیں۔ بہرحال سب پہ اللہ اپنی رحمتیں فرمائے۔ میں امام سے جب فاتحہ سنتا ہوں تو خاموش رہتا ہوں، دلیل یہ ہے کہ فاستمعوا لہ وانصتوا، جب تمہیں دلیل آتی ہے مسئلہ پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں۔ دلیل تو جانتے ہو، سائل تو نہیں ہونا، سائل وہ ہوتا ہے جس کو مسئلہ نہ آتا ہو۔ تم نے تو خود سوال لکھا، جواب بھی خود ساتھ لکھ دیا ہے، تمہارے جواب دینے کی ضرورت ہی نہیں۔ میں ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک پہ ہوں، جس کا شافعی حنبلی اہل حدیث جس کے مسلک پہ حوالہ کر لیتا ہوں، تو پھر ابو حنیفہ کے مسلک پہ کیسے ہو؟ پھر تو تم اپنے خواہش کے پیچھے ہو، جو اچھا لگا ادھر چلا گیا۔ میں ابو حنیفہ کے مسلک پر ہوں، فطر کی 1 رکعت پڑھتا ہوں، تو ابو حنیفہ کے نزدیک 3 رکعتیں ہیں۔ فروخت کے واسطے اپنی دکان میں مزار کی چادر تجارت کے لیے جائے، بھائی یہ چادریں جو مزاروں پہ ڈالی جاتی ہیں یہ بدعات ہیں، ان چیزوں کو نہ بیچا کریں، اس لیے کہ تم بھی تو اس بدعت میں ایک تعاون کا ذریعہ بن رہے ہو نا، اسی بدعت کو پھیلا رہے ہو، اس کے بجائے کوئی اور اچھی چیز بیچ رہے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں برکت عطا فرما دیں گے۔ بہرحال یہ چادریں جو بھی میتوں پر یہاں بھی ڈالتے ہیں، کلمہ لکھا ہوا ہے، فلاں لکھا ہوا ہے، سب بدعات ہیں، اس کا کوئی حدیث و قرآن میں ثبوت نہیں ہے۔ مکہ سے اگر میں جدہ جاؤں، حنفی مسلک میں مسافر نہیں ہوتا، نماز پوری پڑھے گا، اور اہل حدیث حضرات کے نزدیک مسافر ہو جاتا ہے، چونکہ حنفی مسلک میں 3 منازل کے 48 میل بنتے ہیں شرعی، تو 48 میل شرعی جو ہے یہ سفر نہیں بنتا۔ تشہد کی انگلیاں احناف کے نزدیک اشہد اللہ الہ الا اللہ نفی کرے اس بات، اور باقی اما فرماتے ہیں چونکہ حرکت کا لفظ ہے، اگر پوری حرکت کرتا رہے تب بھی ٹھیک ہے۔ غیر مسلموں کی شادی اور دعوت وغیرہ میں شرکت کریں، کوشش تو کیا کریں کہ نہ کریں، لیکن اگر کبھی چونکہ اب ہمسائے ہیں، ان کے تعلقات بگڑتے ہیں، فتنہ پھیلنے کا اندیشہ ہے تو جا سکتے ہیں، لیکن جن شادیوں میں منکرات ہوں، اسلام کے خلاف، سنت کے خلاف، قرآن کے خلاف، وہاں نہ جائیں۔ ان میں جو ہے کہتے ہیں جی ہمیں پتہ نہیں چلتا قبلے کا، بہرحال یہ ہے کوشش کریں معلوم کرنے کی۔ یہ میں نے آپ سے پہلی دفعہ سنا ہے کہ ٹرین میں قبلے کا پتہ نہیں چلتا، ہم نے بھی ٹرین میں کئی دفعہ سفر کیا، کس کو کیسے پتہ نہیں چلتا؟ ٹرین میں تو زیادہ آسانی سے پتہ چلتا ہے، جو سورج نظر آ رہا ہوتا ہے، ادھر سے بھی دیکھو ادھر سے بھی دیکھو، گاڑی کے ڈبے کھلے ہوئے ہیں، کھڑکیاں ہیں، کھڑکی کھول کے دیکھ لو، تمہیں نظر نہیں آتا تو کسی نظر والے سے پوچھ لو۔ اب پوچھ کے تم قبلے کی طرف نماز پڑھو، پھر ٹرین پھرتی رہے، تم نہیں پھر سکتے ہو تو کوئی حرج نہیں، لیکن تم جب شروع کرو تو قبلہ معلوم کر کے کرو۔ طواف کرنے کے دوران میں اگر اذان ہو جائے تو کیا ہم اذان کا جواب دیں؟ بالکل، طواف میں بھی تو تسبیح ہوتی ہے نا، سبحان اللہ والحمدللہ لا الہ الا اللہ، اور اذان کا جواب جو ہے وہ بھی تسبیح ہے نا، اللہ اکبر اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد اللہ الہ الا اللہ، بالکل دیتے رہے۔ خانہ کعبہ میں ملتزم کے علاوہ کسی جگہ پکڑنا غلاف کا یا سینہ لگانا احادیث مبارک میں ثابت نہیں ہے۔ 9 بجے کے بعد سے زوال شروع ہوتا ہے، ظہر تک زوال کے درمیان نماز کیوں نہیں ہوتی؟ فجر کو ہو گئی یا پھر ظہر کو ہوگی، کیوں نہیں ہوتی؟ یعنی کتنی نمازیں تم نے پڑھنی؟ یہ 5 تو پوری کرو۔ کہتے ہیں جی ہمارے شہر پٹنہ میں امارت شرعیہ جو ہے وہ قائم ہے ماشاءاللہ، اگر وہاں کوئی سیلاب آ جائے یا زلزلہ آ جائے یا کوئی وبائی امراض آ جائے تو وہ امارت شرعیہ والے جو ہے مسلموں کو بھی امداد دیتے ہیں، غیر مسلموں کو بھی بالکل دینی چاہیے۔ یہ تو نہیں کہ غیر مسلم بندہ تو ہے نا، انسان تو ہے، جانور تو نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باقاعدہ یہودیوں کو وظیفہ دیتے تھے جو کام کے قابل نہیں ہوتے تھے۔ حضور کے روضہ مبارک میں سلام کرنے کا طریقہ جو ہے یہ ہے کہ آدمی جب جائے سب سے پہلے اپنا سامان اپنی جگہ پہ رکھے، غسل کرے،
اچھے کپڑے پہنے، خوشبو لگائے اور حضور کی مسجد میں داخل ہو، پہلے 2 رکعت نماز تحیت المسجد ادا کرے۔ یہ اللہ کا حق ہے، اللہ کا حق حضور کے حق پہ مقدم ہے۔ جب تحیت المسجد ادا کر لے تو انتہائی ادب کے ساتھ، بالکل بڑے ادب کے ساتھ چلتا ہوا جائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کے عین سامنے کھڑا ہو اور ایسا ادب ہو، یہ تصور کرے کہ اگر حضور کی زندگی میں سامنے ہوتا تو کیسے کھڑے ہوتا، میں کتنے ادب سے کھڑا ہوتا، کتنے احترام سے کھڑا ہوتا۔ اسی طرح کا ادب دل و دماغ میں رکھے اور الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، جو بھی کلمات یاد ہیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین یا خاتم الانبیاء والمرسلین، جو بھی آ جائے، مختصر، زیادہ لمبا نہ کرے۔ صلاۃ والسلام پڑھ کے پھر سیدنا ابو بکر پہ سلام کریں، پھر سیدنا عمر پہ سلام کریں، آگے جا کے کعبے کی طرف رخ کر کے دعا جو ہے اللہ سے مانگیں، کیونکہ دعا کسی سے مانگنا جو ہے وہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ اگر ایک مسلمان نے دوسرے مسلمان کو قتل کر دیا لیکن مقتول کے ورثاء جو ہیں انہوں نے قاتل کو معاف کر دیا تو ہاں بالکل قتل معاف ہو گیا، لیکن بندوں کا حق تو معاف ہو گیا، اللہ کا حق باقی ہے۔ 2 مہینے کے روزے رکھے لگاتار، بندے کا حق تو معاف ہو گیا کہ مقتول کے ورثاء نے معاف کر دیا، لیکن بندے کو پیدا کس نے کیا تھا؟ تو اللہ کا بھی تو حق ہے، اللہ نے حکم دیا تھا قتل نہ کرو، تو اللہ کی بھی تو نافرمانی کی ہے، تو اس لیے اس کا بھی پھر حق ادا کرے کہ 2 مہینے متواتر روزے رکھے، کوئی روزہ درمیان میں نہ چھوڑے۔ یہ عربی کے مسائل جو ہیں فَلْيُرَاجِعُوا عِنْدَ مَشَائِخِ الْعَرَب، اور آدمیوں کے درمیان میں بحث ہو گئی ہے کہ قتل کرنا، قتل ہونا مقدر میں لکھا ہے، سب ٹھیک ہے، ہر چیز مقدر میں، یہ تمہارا بحث کرنا بھی مقدر میں لکھا ہوا ہے، مکی صاحب کو پرچی بھیجنا بھی مقدر میں لکھا ہوا ہے۔ ہمارا تو ہر ایمان ہے تقدیر پہ کہ ہر چیز اس کے حکم میں۔ کہتے ہیں کہ مجھ پہ پریشانی آئی، میں نے منت مانی تھی کہ اللہ میری پریشانی حل کر دے تو اللہ کے نام پہ عمرہ کروں گا، ٹھیک کیا آپ نے، کر دیا، اچھا۔ پھر میں نے کہتے ہیں حج بھی کیا، مکے میں رہنے والا ہوں، اگر آپ مکے میں رہنے والے ہیں اور آپ نے عمرہ اشہر حج میں میقات سے نہیں کیا، میقات سے مانا ہے اپنے ملک سے جب آتے ہیں یا مدینہ پاک سے آتے ہیں یا طائف سے باہر رہنے والے جو ہیں، تو پھر آپ کا حج افراد تھا تو آپ پر بکری دینا ضروری نہیں تھی۔ جی بیت اللہ میں کسی بھی نماز کے وقت لوگ جو ہیں بیت اللہ شریف کے چاروں طرف بیٹھ جاتے ہیں کہ یہ صف اول ہے۔ بھئی صف اول وہ ہے جو امام کے پیچھے آئے، وہ جہاں تک آئی جائے وہ صف اول ہے۔ اگر وہ نہ ملے تو جس طرف امام ہے اس طرف کو چھوڑ کے باقی جو طرف ہے جتنا کعبے کے قریب ہوگا وہ صف اول ہوگا۔ کعبے افضل ہے یا صف اول میں بیٹھنا؟ طواف کرنا جو ہے وہ افضل ہے، لیکن جو صف اول میں بیٹھنا چاہتے ہیں وہ طواف پہلے کر لیتے ہیں تو اذان کے بعد صف اول میں بیٹھ جاتے ہیں، دونوں کام ہو سکتے ہیں، کوئی منع ہے؟ کہتے ہیں جی کہ ہمارے ہاں ملک میں جو ہے ایک مولوی نے کہا کہ ہم صلاۃ و سلام جو پڑھتے ہیں اذان سے پہلے وہ بدعت ہے، تو یہاں سپیکر میں پھونک مارتے ہیں، یہ بھی بدعت ہے۔ واہ بھائی واہ، یہ سپیکر میں پھونک مارنا بھی دین سمجھ کے مارتے ہیں۔ اور بے وقوف آدمی، بدعت وہ ہوتی ہے جو دین میں نئی بات نکالی جائے، یہ تو چیک کرتے ہیں سپیکر کام کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا، اس میں کون سی بدعت آ گئی؟ عجیب لوگ ہیں بھائی، اللہ پاک رحمت کرے۔ ایک لڑکی ہے جس کا رشتہ میں بھی کرنا چاہتا ہوں اور لوگ بھی رشتے کے خواہش مند ہیں، تو کیا میں اللہ سے دعا مانگ سکتا ہوں کہ میرا رشتہ ہو جائے؟ کیوں نہیں مانگ سکتے ہو، بالکل مانگ سکتے ہو، لیکن یہ کہنا دل میں صاف دعا میں کہ اللہ میرے لیے تیرے علم میں اگر یہ رشتہ بہتر ہے تو میرا ہو جائے، اگر تیرے علم میں میرے لیے یہ جگہ بہتر نہیں ہے تو مجھے ہٹا دے اس سے۔ ایک لڑکے کی عمر 5 سال ہے، لڑکی کی عمر بھی 5 سال ہے، ان کا نکاح ہو جائے گا، والدین کریں گے تو ہو جائے گا، لیکن ضرورت کیا ہے؟
نکاح تو ہو جائے گا. میں نماز تہجد پڑھتا ہوں لیکن وتر میں عشاء کے بعد پڑھ لیتا ہوں، کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے. جی کے بعد لوگ جو ہیں یہ زمرد ہے یا اور چیزیں ہیں، چاندی کی انگوٹھی میں پہنتے ہیں مرد، جائز، بالکل جائز ہے. بہرحال مسئلہ یہی ہے کہ جب نماز کھڑی ہو پہلے اول صف پوری کریں، اس کے بعد دوسری، پھر تیسری، پھر چوتھی، پھر پانچویں، اس طرح. اور اول صف وہ ہوگی جو امام کے پیچھے سے شروع ہوگی، اور جس کے آگے جگہ خالی ہے وہ اگر اگلی پر نہیں کرے گا تو گناہ اس پہ ہے، کیونکہ تم آگے جاؤ گے تو پیچھے تمہاری جگہ پہ آئے گا، تم یہیں کھڑے رہو تو وہ تو کھڑے رہے گا. عمرے کا ثواب زندہ آدمی کو پہنچ سکتا ہے، اپنے لیے عمرہ کرو، ان کے لیے دعا کرو. شیطان نے جو عمر زیادہ کے لیے دعا مانگی مہلت مل گئی، باقی شیاطین بھی اس مہلت کے دائرے میں شامل ہیں یا نہیں؟ باقی شامل نہیں ہیں. اسی ابلیس کو مہلت ملی تھی، وہ رہے گا، اولاد اس کی مرتی بھی رہتی ہے، پیدا بھی ہوتی رہتی ہے. طواف میں دعا مانگنا جائز ہے، اور کیا کرتے ہیں؟ طواف ہے ہی دعا کے لیے، اللہ کے بندے. عورت جو ہے کیا ہے جی، دوسرے پتہ نہیں کو پڑھا سکتی ہے، اگر کو قرآن پتہ نہیں کیا سمجھ نہیں آیا. بہرحال اگر عورت چھوٹے بچوں کو پڑھائے تو جائز ہے. اب عورت غیر مردوں کو پڑھانا شروع کر دے تو اس کی تو عزت خطرے میں ہے. ہاں اگر عورت اتنی ہے، عالمہ ہے، پردہ ڈال کے مرد باہر بیٹھ کے کوئی دین پوچھتے ہیں، وہ جائز ہے. مجھے نہیں پتا آپ نے کیا لکھا ہے، مجھے پڑھا ہی جائے تو جواب دوں. میں نے علم پڑھا ہے، میری عورت علم کچھ نہیں پڑھا ہے، قرآن کا سبق دوں تو وہ شرم کرتی ہے، باقی کام میں تو شرم نہیں کرتی نا، کہ اس میں بھی شرم کرتی ہے. یہ اچھی عورت ہے، قرآن سے شرم کرتی ہے، تم سے شرم نہیں کرتے. بے وقوفی اللہ کے بدلے اس کو قرآن پڑھاؤ، کوئی شرم نہیں. وہ ڈرتی ہوگی کہ استاد بن گیا تو باپ بن جائے گا نا، یہ شرم کرتی ہے. سمجھ آ رہے ہے بات؟ دیہات میں یہ ہوتا ہے کہ جب استاد بن گیا تو استاد جو ہو جائے گا باپ، اب میں ان سب کا باپ ہوں نا. اللہ رحمت کرے سبق نہ ہو تو سلام بھی نہ کریں، سبق ہوگا تو کیا السلام علیکم، اس کے بعد تو سلام بھی نہیں کرتے. یہ ساری اولاد ہے ہماری. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اللہم صلی علی سیدنا محمد.